اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکسپلور دی ورلڈ وتھ سلیم کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج جس موضوع کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ارطغرل غازی۔ تاریخ کے اوراق الٹائیں تو آپ کو مسلمانوں کے عروج اور پھر زوال کی کئی داستانیں ملے گی۔ 1258 میں ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو عباسی خلافت کا خاتمہ ہوا۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ اس نے مسلمانوں کے عروج کے ساتھ اس تمام علم و فراست کی داستانوں کو بھی دریا برد کر دیا، جسے اگر تباہ نہ کیا جاتا تو آج کی دنیا یک طرف مختلف ہوتی۔ بغداد کی عظیم لائبریری دریائے دجلہ میں بہا دی گئی تو دریا کا رنگ کتابوں کی سیاہی سے سیاہ پڑ گیا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ یہ علم کا خزانہ اس قدر زیادہ تھا کہ دریا میں پھینکی گئی کتابوں سے دریا میں ایسا پل بن گیا کہ اگر کسی گھڑ سوار کو دریا میں اتارا جاتا تو وہ خشک ہی دریا عبور کر جاتا۔ بغداد کی رات مسلمانوں کی زوال کی شروعات تھی، مگر جہاں پر یہ بدترین زوال رقم ہو رہا تھا وہی اسلام کی بقا کی بھی تاریخ لکھی جا رہی تھی۔ ناظرین کرام، بغداد کی راکھ سے ایک اور خلافت جنم لے رہی تھی۔ تاتاریوں نے پوری دنیا خاص کر مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا تھا۔ اسی دور میں ارطغرل غازی کا نام تاریخ کے صفحات پر نمودار ہوتا ہے اور یوں خلافت عثمانیہ جنم لیتی ہے کہ جس سے مسلمانوں کی بقا کے ساتھ عروج کی نئی داستان رقم ہوتی ہے۔ یہ شروعات چنگیز خان کے کردستان پر حملے سے ہوتی ہے۔ اس حملے کے بعد یہاں کے کچھ چرواہے اپنے ایک سردار کے زیر نگرانی ترکی کے ایک علاقے اناٹولیا میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس سردار کا نام ارطغرل غازی تھا۔ یہ 100 خاندان تھے اور 400 گھڑ سواروں کا لشکر تھا۔ اناٹولیا کے علاقے پر اس وقت سلجوقی خاندان کی حکومت تھی۔ یہ حکومت اس وقت کی سپر پاور رومی فوج اور تاتاریوں کے حملوں سے سخت پریشان تھی۔ سلطان ارسلان نے سلجوقی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ ارطغرل جب یہاں پہنچے تو یہ جنگ جاری تھی۔ اس وقت ارطغرل نے کمزور کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور سلجوقی فوج کے حکمران سلطان علاؤدین کے ساتھ مل کر رومیوں کو یہاں سے بھگانے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سلطان علاؤدین نے خوش ہو کر اناٹولیا کی مغربی سرحدوں کو بھی ارطغرل اور اس کے خاندان کی حکومت میں دے دیا۔ یوں سلطان کو ترکی میں اپنے زیر اطاعت ایک بہترین، عاقل اور انتہائی وفادار اتحادی مل گیا۔ ارطغرل ہر بغاوت میں سلطان کے ساتھ کھڑے رہے۔ جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو اسی دور میں ارطغرل کے ہاں ایک لڑکا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ یہ ذہانت، اخلاق، وفاداری میں ارطغرل ہی تھا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ عثمان بڑا ہوتا ہے تو اس کا میلان توسط کی طرف ہو جاتا ہے۔ اسے ایک درویش کی قربت نصیب ہوتی ہے اور اس کی لو اللہ سے لگنے لگتی ہے۔ ایک دن ارطغرل کا یہی بیٹا عثمان ایک خواب دیکھتا ہے۔ خواب میں عثمان کو سینے سے چاند ابھرتا دکھائی دیتا ہے۔ اسے اپنے قدموں میں ایک درخت کا سایہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ درخت پھیلتا جاتا ہے اور پھر ایک بہت بڑا حصہ اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ پھر اس کو خواب میں 4 بڑے دریا دکھائی دیتے ہیں اور یوں ہی 4 بڑے پہاڑ۔ ناظرین کرام، عثمان اٹھ کر سیدھا درویش کے پاس جاتا ہے اور درویش عثمان غازی کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ تجھے اللہ نے اس دنیا پر اسلام کی سربلندی کے لیے چن لیا ہے۔ یہ خواب حقیقت بن جاتا ہے اور یہی عثمان خلافت عثمانیہ کی وہ بنیاد قائم کرتا ہے کہ جس کا موجد اس کا والد ارطغرل تھا۔ 1300 میں تاتاری سلجوقی سلطنت پر حملہ کر دیتے ہیں جس میں سلطان علاؤدین مارے جاتے ہیں اور یوں سلجوقی سلطنت کے بھی سلطان بن جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، ترک سرداروں رومیوں کے ساتھ مل کر عثمان کے سلجوقی سلطنت پر حملہ کرنے کی تاریخ کی بدترین غلطی تھی۔ اس کے بعد عثمان ایک ایک کر کے ان تمام علاقوں کو فتح کر لیا۔ فتوحات کا سلسلہ چلتا رہا اور خلافت عثمانیہ 3 براعظم تک پھیل جاتی ہے۔ خلافت عثمانیہ کی خلافت کا آغاز ترکی تھا اور اس میں موجود ارمانیہ، شام، عراق، اردن، فلسطین
یونان، مکہ، مصر جیسے علاقے شامل تھے۔ عثمان کے خواب کے بعد 627 سال اسلام کی حکمرانی رہی، اور وہ اسلام جس کا تمام عروج ہلاکو خان نے دریائے دجلہ میں بہا دیا تھا، اسی دور میں ہی دوبارہ جنم لیتا ہے، اور یوں خلافت عثمانیہ مسلمانوں کی دنیا پر بقا کی سب سے بڑی داستان بن جاتی ہے۔ عثمان غازی نے جو 4 دریا خواب میں دیکھے تھے، وہ دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے دینوب اور دریائے نیل تھے۔ اس طرح جو 4 پہاڑ دیکھے تھے، وہ کوئی طور، کوئی بلقان، کوئی طواف اور کوئی اطلس تھے۔ 1922 میں خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی۔ پہلی جنگ عظیم ترکی اپنی اتحادیوں سمیت ہار گیا۔ ترکی کے ساتھ ذاتی املاک اور سلطان کو بھی مار دیا گیا۔ 3 براعظم پر پہلے خلافت عثمانیہ ٹوٹی تو 40 ممالک وجود میں آئے، جن میں اکثریت آج کی ان مسلم ممالک کی ہے، جو اس وقت طاغوتی طاقتوں کی سازش ہے۔ ناظرین کرام، جب خلافت عثمانیہ ٹوٹی تو اس کے ساتھ اسرائیل وجود میں آیا، اور تب سے اب تک جو مسلمانوں پر تباہی آئی ہے، اس کی تاریخ گواہ ہے۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے ساتھ ہی ترکی اسلامی ریاست سے ایک سیکولر ریاست میں تبدیل ہو گیا۔ مصطفی کمال اتا ترک نے برطانیہ، فرانس کے ساتھ جو معاہدہ کیا، اس نے ترکی کو پتھر کے زمانے میں دھکیل دیا۔ اس معاہدے کو معاہدہ لوزان کہتے ہیں۔ معاہدہ لوزان ختم ہوتے ہی یہ عین ممکن ہے کہ پھر سے مسلمان خلافت کی طرف بڑھنے لگے اور دوبارہ اتحاد پیدا ہونے لگے۔ یہ سب ایسی صورت میں ممکن نہ تھا اگر 100 سال سیکولر ترکی پر آج طیب اردگان کی حکومت نہ تھی۔ مگر معاہدہ لوزان کا خاتمہ شاید امید کی وہ کرن ہے جس کو ہم اسی پہلی چنگاری کے طور پر دیکھ سکے، جو شعلہ بن جائے۔ ہلاکو خان جب بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا رہا تھا، کسی نے چرواہوں کے ایک ہجرت کے ریوڑ سے ارطغرل غازی اور پھر عثمان غازی کا خواب جنم لینے کا سوچا بھی نہیں تھا، مگر رب نے جو چاہا وہی کیا۔ آج گلوبل ٹیکنالوجی کے دور میں پھر سے خلافت عثمانیہ جیسے عروج کا خواب اس دنیا کے لیے ایک نیا ہے، مگر اشارے اس بات کی خوشخبری دے رہی ہے کہ ایسا کچھ ہونے کو ہے۔ آخر میں اتنا ہی، اگر عثمانیوں پر کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، اگر عثمانیوں پر کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتے ہیں سحر پیدا، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتے ہیں سحر پیدا۔ ناظرین کرام، ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔